وہ سارے وہ ایک بیڑ چال چلتی ہے. اور پھر اس بیڑ چال کا 2-3 سال بعد رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس BBA کی اتنی ڈگریاں ہوں گی کہ اتنی ہمارے پاس بینکیں نہیں ہوں گی, بینکوں میں اتنی نوکریاں نہیں ہوں گی. پھر ہمارے پاس MBA والے اتنے نوجوان ہو جائیں گے کہ ہمیں نوکری دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. MBA کا پوری کر رہے ہیں آپ, جو دودھ کی ضرورت پوری کر رہے ہیں, یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بھی تو آپ معاشرے میں وہ جو دودھ آپ نے خود ہی پی جانا ہے, وہ رکھ کے اس کو لسی بنائی جانی ہے, اس کی دہی بنائی جانا ہے, پھر اس کا گھی بنایا جانا ہے, تو وہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. جب تک ہمارے جو دیہات میں بسنے والے جن کے پاس اسپیس بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں, وہ مینج بھی کر سکتے ہیں, انہیں بزنس اورینٹڈ نہیں بنائیں گے کہ آپ نے اس کی کھال سے بھی پیسے لینے ہیں, آپ اس کی گوشت سے بھی پیسے کمانے ہیں, آپ نے اس کے دیوان بھی کلر. یہ ایک ایسا فیکٹر ہے. آپ دیکھیں, اب آپ BBA کی ڈگری کا منگوا لیں, آپ کے پاس 5,000 ہو. پھر ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے, میں آپ سے ویل کر رہا ہوں, یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے BBA بھی کر لیتے ہیں جن کو BBA کا مخفف بھی نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, پاکستان سے ہیں فرحان منہاج صاحب, اور ان کی گفتگو سے ہم خود مستفید ہوں گے, اور آپ کو بھی یقیناً ان کی باتیں سن کے بہت فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. تو چلیے آج کی ملاقات بلا تمہید آپ کی ڈائریکٹ ملاقات کرواتے ہیں ہمارے آج کے مہمان سے, محترم جناب فرحان منہاج صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. فرحان بھائی, پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ سر میرا تعلق صوبہ سندھ کے خوبصورت ڈسٹرکٹ میپرو خاص کی تحصیل ڈگری سے. تحصیل ڈگری سے آپ نے بتایا, رائٹ؟ جی اچھا, جی جی, تحصیل ڈگری سے. ماشاء اللہ. بلا شبہ سر آپ کا شہر واقعی بہت خوبصورت ہے. اور سر کس شعبے سے تعلق ہے آپ کا؟ سر میں اس وقت صحافت کے ساتھ میرا تعلق ہے. انٹرنیٹ پر بلاگس وغیرہ لکھنا, کالمس وغیرہ لکھنا, اور میں اپنے شہر کے لیے رپورٹنگ کرتا ہوں, اخبار جرأت کے لیے, اور ٹیلی ویژن ہے اب تک نیوز کے لیے رپورٹنگ کرتا ہوں. اس کے علاوہ میں فرحان منہاج اور ضرب تحریر کے نام سے کالم اور ویلاگس پہ لکھتا ہوں. اور بیسکلی یہ میری پارٹ ٹائم جو ایکٹیویٹی کہہ لیں. ویسے میں ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں ایز اے ایڈمن اپنے فرائض انجام دیتا ہوں. تو میرا تعلق شعبہ ٹیچنگ سے بھی ہے. ماشاء اللہ. یہ مجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا شوق ہے کہ میں لوگوں کی آواز بننا, قلم کے ذریعے, الفاظ کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے کہ میں لوگوں کے خیالات کو, ان کے الفاظوں کو, ان کی بات کو, ان کے الفاظ کا رنگ دے کر اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. ملکی مسائل پر اپنی رائے جو میں بہتر سمجھتا ہوں, اس رائے کے تحت مختلف ویلاگس لکھتا ہوں. پولیٹیکل ویلاگس ہوتے ہیں, مختلف نوجوانوں کے مسائل یا جو بھی ملکی مسائل ہیں تو اس پر لکھتا ہوں. یہ میرا ایک شوق کہہ لیں, جذبہ کہہ لیں, جو آپ اس کو جو بھی نام. ماشاء اللہ. آپ اپنے آپ کے تجربات کی روشنی میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بے روزگاری کا جو چیلنج ہے, اس سے کیسے نجات پا سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں سر, آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی بڑا اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان کی آبادی میں بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے. تو جب نوجوانوں کی اتنی بڑی تعداد آپ کے پاس ہو تو آپ کو اس کے لیے اتنی بڑی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کی 7 دہائیاں گزر گئی, اور 7 دہائیوں میں ہم یہی دیکھتے رہے اور یہ اسی چیز کا انتظار کرتے رہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی پالیسی ضرور بنے گی جس میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف پالیسیز بنائی جائیں گی, مختلف پلاننگ کی جائے گی, مختلف منصوبہ بندی کی جائے گی. میں اب بے روزگاری سے آنے سے پہلے میں آپ کو ہماری پلاننگ کی پوزیشن کی حالت میں آپ کو اس طرح ڈسکس کر لوں کہ اگر ایک شہر 1980 میں 5,000 آبادی کا تھا, 30 سے 40 ہزار تک بڑھ چکی ہے. ہمارے دیہات خالی ہو رہے ہیں اور دیہاتوں سے لوگ شہروں میں آباد ہو رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی تحصیلیں جو 1990 میں 6,000, 7,000, 8,000 کی ہوتی تھیں, اب 45 ہزار افراد آبادی پر مشتمل ہو گئی. پلاننگ کا سسٹم اس طرح ہے کہ جو شہر 6,000 کی آبادی کا تھا اس کے لیے واٹر سپلائی اسکیم, سیوریج کا نظام کی پلاننگ نہیں کی گئی. آبادی 40,000 کی ہو گئی اور واٹر سپلائی اسکیم 10,000 کی رہی. آبادی 40,000 کی ہو گئی, سیوریج کا نظام
10,000 की आबादी का रहा, आबादी 40,000 की हो गई, गवर्नमेंट स्कूल्स का जो प्लानिंग है वो 10,000 आबादी की रही। अब ये मैंने आपको बताया है, एक एनालिसिस दिया है हमारी प्लानिंग की जो मौजूदा सूरत हाल है। अब आप इसको कन्वर्ट कर लें बेरोजगारी से। हमारे नौजवानों की तादाद, जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि हमारे पाकिस्तान में नौजवान ज़हन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा तादाद में नौजवानों की तादाद बढ़ी है, लोग एजुकेशन की तरफ आए हैं, लोगों ने डिग्री हासिल की हैं, हमारे यहाँ उतनी बड़ी तादाद में रोजगार के ज़राए नहीं बने। फिर जो लोग ज़राअत से के पेशे से वाबस्ता थे, हमारे यहाँ काबिल काश्त रकबे में कमी वाक़ई हुई है, ना कि इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ कारोबार में आबादी बढ़ी है, लेकिन कारोबार में उतनी ज़्यादा कारोबार नहीं बढ़े, इंडस्ट्रीज उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, फैक्ट्रीज उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं बढ़ी जिस तरह बड़ी तादाद में आबादी बढ़ी। अब जितनी बड़ी तादाद में नौजवान रोजगार के लिए मार्केट में आए, उतने बड़ी तादाद में आपके पास वसाइल नहीं है, आपके पास रोजगार देने के लिए जगह नहीं है। मिसाल ले लें, अगर आप एक क्लर्क की नौकरी को ओपन करते हैं, पब्लिक करते हैं, तो 10 से 50,000 एप्लीकेशन एक क्लर्क की वैकेंसी के लिए होती हैं। ये रेशियो है हमारे यहाँ बेरोजगारी का। हमारे यहाँ मनसूबा बंदी ना होने की वजह से आज हम इस अफरियत का सामना कर रहे हैं। तो सर, ये जो जिस मौजू पर हम बात कर रहे हैं, असल में ये जो चीज़ें हैं ये हमारे बस में नहीं है, इसको हम कवर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आबादी का अफजाइश और इसके अलावा जो चीज़ें जो मैनेज नहीं कर सकी इससे पहले साबका अदवार में, जो चीज़ें मैनेज नहीं हो सकी, अब ये चीज़ें हम मैनेज नहीं कर सकते। हमारा मकसद ये है कि हम इस गुफ्तगू को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं, हम इस गुफ्तगू से ऐसा क्या पैगाम दे सकते हैं कि इस बेरोजगारी के दौर में नौजवान तबके को क्या, मतलब देखें, बेरा रबी का शिकार है हमारा नौजवान जराइम में मुलविस हो रहा है, हमारे नौजवानों में मायूसी फैल चुकी है, ऑलमोस्ट फैल चुकी है, और हमारे नौजवान को तालीम से और इन चीज़ों से दूर किया जा रहा है क्योंकि मायूसी फैल चुकी है हर तरफ। ये मतलब हम इस गुफ्तगू को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं? आपके ध्यान में क्या सजेशन है इन वसाइल में, इन हालात में रहकर अपने आप को बेरा रवि से, मुजरिमाना जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे बचाने के लिए नौजवानों को किस तरफ अपना रुख करना चाहिए? बैरून मुल्क की ऑप्शंस भी सामने है, बैरून मुल्क जाकर अपनी किस्मत आज़माई करने का ऑप्शन सामने है, अपना सेल्फ बिजनेस की ऑप्शन सामने है। आप चूंकि पाकिस्तान में रह रहे हैं और आपका माशाल्लाह यानी कि काफ़ी वसी तजर्बा है, क्योंकि आपकी नज़र एज ए सहाफ़ी आप देख रहे हैं हर चीज़ को, तो आप क्या समझते हैं कि कैसे मतलब इन सब चीज़ों से निकला जा सकता है? मायूसी से कैसे नौजवान बाहर निकलेगा? अब्दुल रशीद साहब, देखें, आपने बड़ी हमने एक बात कर ली, एक जगह एक हिस्से में हमने डिस्कस कर लिया कि ये अफरियत हमारे सामने खड़ी कैसे हुई, ये हमने मनसूबाबंदी नहीं की। अब हमें ग्रेजुअली देखना पड़ेगा बेरोजगारी के मसले को निपटने के लिए। अब हमें अपने जो ये कंप्यूटर का दौर है, जदीद दौर है, अब कोई भी चीज़ कैलकुलेशन से बाहर आपके नहीं है। यानी आप अगर ये कोशिश करना चाहें तो आप अपनी आबादी को, अपने एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपडेट कर सकते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमर है कि हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि हमारे कितने जो नौजवान हैं वो इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं, कितने नौजवान हैं जो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में जाते हैं, कितने जो मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट की तरफ नहीं आता। इसका मतलब है कि अब वो अपनी ज़ाती कोई काबिज मजदूरी की तरफ जाएगा, या ज़ाती कारोबार संभालने की तरफ जाएगा, या ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हो जाएगा। फिर जो शख्स इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन की तरफ नहीं जाता, इट मीन्स कि वो जो इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन की तरफ नहीं गया, वो आबादी भी, वो हिस्सा भी आपका कारोबार की तरफ चला गया। अब आपकी ग्रेजुएशन से जो ग्रेजुएशन के बाद जो ग्रेजुएशन में आ जाता है, अब वो खड़ा है आपसे रोजगार मांगने के लिए। सबसे पहली कोशिश उसकी सरकारी गवर्नमेंट रोजगार की होगी, फिर अब दूसरी कोशिश उसकी होगी पब्लिक सेक्टर में जाने की, तीसरी कोशिश उसकी होती है कि अब जब वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बन सकता, पब्लिक सेक्टर में उसको जॉब नहीं मिलती, फिर वो फॉरेन कंट्रीज में जाने के लिए मुख्तलिफ एजेंट से रब्ता करता है, मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल करता है। अब हमें पाकिस्तान में एक मजबूत निज़ाम बनाना पड़ेगा हुकूमत को कि जो ये कैलकुलेट करे कि हमारे यहाँ मैट्रिक में पूरे पाकिस्तान में निजी और सरकारी स्कूल्स में इतने स्टूडेंट्स मौजूद हैं,
پھر اگلے سال کیلکولیشن کو، اب پھر اس کے ساتھ اس کے دیکھے کہ اب اتنے 2 سالوں کے بعد ہمارے انٹرمیڈیٹ میں اتنے نوجوان ہمارے پاس نوکری لینے کے لیے آ رہے ہیں، اتنے نوجوان ہمارے پاس وہ گریجویشن کے بعد نوکریوں کے لیے کھڑے. پھر جو ابھی زلفی بخاری صاحب نے بہت بہترین کام کیا تھا، اس سے الگ کہ وہ عمران خان کے دوست ہیں تو ہمارے میڈیا کے دوست ان پر بڑی تنقید کرتے ہیں، انہوں نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے نوکریاں ڈھونڈی تھی. جب آپ پاکستان میں نہیں دے سکتے تو ہمیں بیرون ملک گورنمنٹس کو اس طرح کی جابس ہمارے نوجوانوں کے لیے ڈھونڈنی چاہیے. پھر ہمارے نوجوانوں کو اسکلفل بنانا چاہیے جو بیرون ملک ان کی جاب کے لیے ان کو ہیلپ آؤٹ ہو. یہ ایک پورا سسٹم بنانا چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ وہ ہمارے نوجوانوں کی کیلکولیشن کرے اور اس طرح ہے. اب آ جائیں، یہ تو ہو گیا حکومت کی سائڈ کا کام جو حکومت نے کرنا ہے. اب میں ایک بات اپنے عوام کو بتا دوں کہ گورنمنٹ میں جابس کے لیے آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ میں اچھی جاب لگ جائے، پھر آپ اپنے بچے کو پڑھاتے ہیں کہ یا وہ انجینئر یا ڈاکٹر بن جائے. اگر وہ ڈاکٹر نہیں بنتا، کیونکہ ڈاکٹر یہاں پاکستان میں یہ ایک عام تاثر ہے کہ جو ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کا فیوچر سیکیور ہو جاتا ہے. چلے وہ ڈاکٹر کی نہیں گیا تو اس کا فیوچر سیکیور، وہ اس میں پاسنگ مارک نہیں لے سکا، اس تک پہنچ نہیں سکا، پھر وہ اس کا مستقبل پورا کا پورا تاریخ ہو جاتا ہے. آپ اپنے بچوں کو جہاں کوشش کرتے ہیں کہ جاب کے لیے، وہاں ان کو پیرنٹس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچے کو کسی نہ کسی بزنس کی طرف بھی لے کر آئے. اگر وہ اتنا افورڈ کر سکتا ہے اپنے بچے کو بزنس کرانے کے لیے تو آپ نے بچے کو بزنس کروائے. آپ کے بچے کی تعلیم آپ کے اس کے بزنس میں اس کو فائدہ دے گی. ہو کیا رہا ہے، جو والدین اپنے بچوں کو بزنس کرانے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی اس کو بزنس کرائیں، وہ والدین بھی اپنے بچوں کو نوکری کی طرف زبردستی دھکیلتے ہیں. آپ کے ایگریکلچر سے وابستہ افراد بھی نوکریوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ آپ پر اضافی برڈن پڑ رہا ہے. ان کے پاس 100 ایکڑ زمینیں ہیں، وہ وہاں سے لے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو بے روزگار کاؤنٹ کرتے ہیں. وہ کلرک کی سیٹ پہ بھی کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، وہ پیون کی سیٹ پہ بھی نوکریوں کے کاغذ جمع کروا رہے ہیں، وہ کہیں پرائیویٹ فرم میں بھی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اپنا کاروبار، وہ جو زراعت چھوڑ کے، ان کو لگتا ہے کہ یہاں میرا مستقبل سیکیور نہیں ہے. یہ ایک نیا عمرانی معاہدہ ایک کی ضرورت پڑ گئی ہے. ایک نئے عمرانی معاہدہ اگر نہیں ہوتا ان 3-4-5 سالوں میں تو یہ جو بے روزگاری کا افریت، جیسے آپ نے کہا ہمارا نوجوان مایوس ہوگا، بے راروی کا شکار ہوگا. جب مایوس اور بے راروی کا شکار نوجوان، پھر وہ معاشرے میں انارکی اور انتشار کا باعث بن سکتا ہے، امن کا، سکون کا اور اتحاد کا. پہلے چھوٹے بزنس کو انکریج کریں، یہاں آپ کی بے روزگاری کا بہت بڑا حصہ فٹ ہو جائے گا. پھر آپ زراعت کو انکریج کریں کہ لوگ زراعت کی طرف واپس آئیں، پلٹیں، اپنے بچوں کو زراعت کی طرف لگائیں. آپ کا بے روزگاری کا ایک بہت بڑا حصہ یہاں فٹ ہو جائے گا. پھر آپ اس کو انکریج کریں کہ اسکل اپنے بچے حاصل کریں. جب وہ اسکل کے لیے کوئی بزنس کریں گے، کوئی موٹر میکینک کے لیے بزنس کرے گا تاکہ وہ اسکلفل ہوں گے تو باہر کی دنیا میں کوئی کام کر سکیں گے. وہ وہاں آپ کا بہت بڑا حصہ، جب آپ کا ماہرین تیار ہو جائیں گے، مختلف اسکلز والے تیار ہو جائیں گے، ٹیکنیشین تیار ہوں گے، وہ باہر جا کر آپ کے لیے، ان کے لیے جاب ڈھونڈنا آپ کو لیے آسانی ہوگی. ایک ایک جگہ پہ ایک ایک طبقے کو فٹ کرتے جائیں. آپ کی نظر میں کہ جہاں پر کوئی لوگ کوشش نہیں کر رہے، حالانکہ کوشش کریں تو وہاں پہ کامیابی مل سکتی ہے، آپ کی نظر میں ایسا کچھ چیزیں ہیں، کوئی ایسے بزنس آئیڈیاز یا پھر کوئی ایسی جابس یا ایسی فیلڈ اور ایسے شعبے، ایسے پروفیشن کہ جہاں پہ ہمارے نوجوان بالکل وہاں پہ ان نون ہے ان کے لیے، تو ذرا پلیز اس پر کوئی بات آپ کیا گفتگو کریں گے؟ دیکھیں سر، ہمارے ہاں تو نوجوانوں کے لیے جو تو انجینئرنگ اور وہ میڈیکل سے پہلے تو بچوں کو باہر نکالے، پھر ایک آئی ٹی آئے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پڑھنے کا ایک بڑا وبا آیا، جو بچہ آیا وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف چلا گیا. اب ہمارے یہاں سندھ میں ایک نیا وبا چلی ہوئی ہے، بی بی اے کرنا ہے، بی بی اے کی طرف، ایم بی اے کرنا ہے، بی بی اے کرنا ہے. وہ بی بی اے کرنا، ہر بندہ بی بی اے کی طرف جا رہا ہے، داخلے لینے جا رہا ہے، کوئی ایم بی اے کی طرف جا رہا ہے. اب بہت بڑی تعداد بی بی اے اور ایم بی اے کی طرف چلی گئی. تو کچھ اس طرح ایک وبا سی آتی ہے، جسے وبائی صورتحال ہوتی ہے اور پوری اسٹوڈنٹس کی ایک لائن بھیڑ چال کی طرح اس پر چلی جاتی ہے. لکیر کے فقیر ہیں یعنی ہم لوگ، لکیر کے فقیر ہے. اس لکیر کی فقیر قوم کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سارے وہ ایک بھیڑ چال چلتی ہے اور پھر اس بھیڑ چال کا 2-3 سال بعد رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بی بی اے کی اتنی ڈگریاں ہوں گی کہ اتنی ہمارے پاس بینکیں نہیں ہوں گی، بینکوں میں اتنی نوکریاں نہیں ہوں گی.
پھر ہمارے پاس MBA والے اتنے نوجوان ہو جائیں گے کہ ہمیں نوکری دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. MBA کے نوجوان بھی کلرک, یہ ایسا ہو رہا ہے, ایک ایسا فیکٹر ہے. آپ دیکھیں, اب آپ BBA کی ڈگری کا منگوا لیں, آپ کے پاس 5,000 ہو. پھر ہمارے یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے, میں آپ سے ویل کر رہا ہوں, یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے BBA بھی کر لیتے ہیں جن کو BBA کا مخفف بھی نہیں آتا, ان کے پاس بھی ڈگری آ جاتی ہے. یہ ایک بدقسمتی المیہ ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں کام کرنے کے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, جو لوگ جن کے پاس پیسہ ہے, جو پیسہ رکھتے ہیں, ان لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے. دیکھیں نا, ہم انکریج کن لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے بزنس کاروبار کے لیے قرض دے رہے ہیں, کرتے ہیں نا. ہر حکومت آتی ہے چھوٹے کاروبار کے قرض کی اسکیم لے کر آتی ہے. آپ نے نواز شریف دور میں بھی قرض اسکیم آئی, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی آئی, تحریک انصاف کے دور میں بھی آئی. اچھا, وہ قرض تو دے دیتی ہے لیکن اس کو لکھتی نہیں ہے, اس کے پاس ڈیٹا نہیں ہوتا کہ بھائی ہم نے اگر 500 لوگوں کو چھوٹے کاروبار کے لیے قرض دیا, اگر 500 لوگوں نے 3 ملازم بھی رکھے ہوں تو 1500 ملازمتیں تو بنی نا. وہ نہ ملازمتیں بنتی ہیں, وہ افریت ہوتی ہے جب تک آپ کے پاس ڈیٹا کلیکشن نہیں ہوگی. سر یہاں میں گزارش کروں آپ سے, معذرت کے ساتھ آپ کو, یہاں پہ جو میں نے چیز آبزرو کی ہے, وہ جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جن لوگوں کے پاس آلریڈی ریسورسز ہیں, جو لوگ ماشاءاللہ زراعت سے منسلک ہیں, ان کے پاس ہزاروں ایکڑ رقبہ بھی ہے, لیکن وہ بھی سرکاری جاب پر جو ہے نا اپنی گرفت مضبوط رکھنا چاہتے ہیں. میں نے اس سے پہلے یہ دیکھا ہے, میں نے چیز آبزرو کی ہے کہ جب بھی کوئی قرضوں کی اسکیم آئی ہے روزگار دینے کی, مطلب اس میں یلو کیب ٹیکسی یا گرین سوزوکی اور اس طرح کی جو بھی چیزیں کی گئی ہیں, اپنے جو ورکرز ہیں, اپنی پارٹی سے منسلک لوگوں کو, اور جو لوگ بالکل یقین کریں کہ جو لوگ مستحق تھے, میں نے آج تک کسی ایسے بندے کو نہیں دیکھا, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں کوئی ایسی اسکیم ہوئی. ہمیں ویسے میں اس کو پولیٹیسائز کرنا نہیں چاہتا اپنی ویڈیو کو, لیکن مطلب یہ فیکٹس ہیں. میں نے آج تک کسی گورنمنٹ میں یہ چیز نہیں دیکھی کہ کوئی بھی ایسی جو چیز بنائی گئی ہے بظاہر وہ نوجوانوں کے لیے اور بے روزگاروں کے لیے, مستحقین کے لیے بنائی گئی ہے. میں نے آج تک کسی ایسے مستحق کو نہیں دیکھا کہ وہ کبھی ایسی چیزوں سے فائدہ اس نے اٹھایا ہو. جی آپ کنٹینیو کریں پلیز. یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں ہر معاملہ پولیٹیسائز ہوا ہے. میں آپ کو اور ریویل کر دوں, 1990 کی دہائی سے لے کر 2000 تک اسکولز بن رہے تھے, آبادی بڑھ رہی تھی, تو نئے اسکول بن رہے تھے, تو ٹیچرز کی ویکینسیاں بہت زیادہ عام تھی. تو اس وقت میں بدقسمتی کے ساتھ ایسے لوگ پولیٹیسائز ہوئے, ایسے سیاسی کارکن جنہیں ٹیچر بنا دیا گیا, ان کی سیاسی وابستگیوں کو دیکھ کر جس کا بعد میں نقصان ہوا. کچھ ٹیچر بن گئے, کچھ محکموں میں چلے گئے, ہمارے محکمے سارے تباہ ہو گئے. اور پھر یہ تو ایک الگ بحث ہے, اس پہ ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے. ہم اپنی بحث کو اگر وہاں ہی کنکلوڈ کریں کہ ہم نیکسٹ کیا کرنا چاہیے, جب تک آپ کی ریاستی ادارے اور ریاست کیلکولیشن نہیں کرے گی, آپ کیلکولیٹیولی ایک اعداد و شمار کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ نہیں کرے گی, تب تک نہیں کریں گے. آپ جہاں چھوٹے کاروبار کے لیے قرض دیتے ہیں, وہاں آپ بڑے تاجروں کو نئے چھوٹے بزنس کھولنے کے لیے اسپیس مہیا کریں. انکریج نہیں کریں گے, ان کو اس میدان میں نہیں لے کر آئیں گے. وہ ریاست کا بنائیں, جہاں وہ بڑی فیکٹریاں بناتے ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائیں, ملازمتیں نکلیں گی. ہمارا ایریا ڈگری, میں آپ کو ایریا کا بتاؤں, میرپور خاص ڈگری, یہاں آم, کیلا, چیکو آپ کو کہیں نہیں ملے گا, یہاں سے ملے گا. یہ تمام کے تمام جتنے بھی فروٹس ہیں, اب یہ فروٹ یہاں سے کراچی جاتے ہیں. یہاں رستے میں ہمارے پاس کوئی بھی ایسا انٹرنیشنل لیول کا سٹور نہیں ہے جو یہاں سے جو یہ لوگ کام کرتے ہیں وہاں انٹرنیشنل سٹور میں جائیں. جو سپر مال ہے, جو بہترین مال ہے, وہ یہیں سے پیک ہو کر پیکنگ ہو کر باہر کے ملک کی طرف جائے. یہاں کوئی ٹماٹو کیچپ, ٹماٹو سب سے زیادہ یہاں ہوتا ہے, لیکن ٹماٹو کیچپ کے لیے کوئی فیکٹری نہیں ہے. ٹماٹو کیچپ کی فیکٹری پنجاب میں, جہاں ٹماٹر بڑی مشکل سے ہوتا ہے. مطلب اس طرح کی جہاں جو چیز ہے وہاں فیکٹریز بنائی جائیں. یہاں اس فیکٹری کا کام ہو سکتا ہے. چمڑے کا کاروبار کے لیے فیکٹریاں کراچی میں. معذرت کے ساتھ فرحان بھائی, آپ کو ماشاءاللہ بالکل آپ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی چیز میں تھوڑا سا ہم اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اصل میں یہ چیزیں واقعی ضرورت ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہے نا, ہم جس طبقے کی بات کر رہے ہیں, مسائل کا سامنا, پریشان حال وہ طبقہ ہے جس کے پاس فیکٹری لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. جو طبقہ, ہم اس نوجوان کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے پاس نہ تو ہزاروں ایکڑ رقبہ ہے, جس کے پاس مطلب کتنے وسیع وسائل نہیں ہے کہ وہ بڑا کاروبار کر سکے.
میں ہمارا یعنی میرا سوال دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایسے کون سے ہڈن ریسورسز ہیں اس نوجوان کے لیے جو یا تو پھر بالکل کم تعلیم یافتہ ہے، یا پھر اگر اس نے اپنے حالات سے مقابلہ کر کے تعلیم حاصل کر بھی لی ہے لیکن اب اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ مطلب ملینز لگا سکے، یعنی چھوٹے چند لاکھ میں اگر کوئی کاروبار سٹارٹ کر سکتا ہے تو اس حوالے سے پلیز دیکھیں آپ کو یہ ایک کولیکٹیو، جب بھی ریاستیں چلتی ہیں، معاشرے چلتے ہیں، جو اپر طبقہ ہوتا ہے وہ لوور طبقے کو ساتھ لے کے، جو سوسائٹی کے اوپر حکومتوں اور ریاستوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پاورفل طبقہ جو کمزور اور ویک طبقے کو ہیلپ آؤٹ کرے، ریاست کا کام یہ ہوتا ہے۔ ریاست نے پاورفل طبقے نے اور طاقتور طبقے نے، اپر طبقے نے تو ساری اسپیس کریٹ کر لینی ہے، لوور طبقے کو اوپر آنے نہیں دینا۔ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا جو لوور طبقہ بڑی مشکل سے تعلیم حاصل کر لے، اس کو جاب اس لیے نہیں ملتی، جو پاورفل طبقہ ہے، جس کے پاس ریسورسز ہیں، جو بزنس کر سکتا ہے، جو زراعت میں ساتھ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے، وہ اپنی انفلوئنس استعمال کر کے، اپنی طاقت استعمال کر کے گورنمنٹ جاب پر قابض ہے۔ وہ جو غریب کا بچہ پڑھ کے میرٹ کے طور پر ادھر اس جاب تک آتا ہے، وہ تو پاورفل طبقے نے اٹھا لی اپنا انفلوئنس استعمال کر کے، جو ہمارا مواجہ سسٹم ہے، تو اس نے تو اس کی اسپیس ہی نہیں چھوڑی۔ میرا کہنے کا مقصد ہے جو یہ آپ کا پاورفل طبقہ ہے، جو آپ کا اپر ہینڈ ہے، جو آپ کا اشرافیہ ہے، ریاست نے ایکٹ کرنا ہے اس اشرافیہ سے، اس پاورفل طبقے سے، اس ریسورسز والے طبقے سے اسپیس بنوانی ہے، کس کی؟ اس لوور طبقے کی، اس کمزور نوجوان کی، اس محنتی نوجوان کی، جو اپنے میرٹ پہ تو آ سکتا ہے لیکن اس کے پاس ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اس پوزیشن تک لے کر آئے۔ ہم بہت 50 باتیں کر لیں گے کہ بھئی آپ ایک دکان کھول لیں، ایک کریانہ مرچنٹ کھول لیں، نوجوان اتنے پیسے میں اتنا کھول لے، اگر وہ محنت کرے، وہ ٹیکنیشین بن جائے، کوئی اسکل حاصل کر لے، پھر وہ اسکل کے ساتھ اپنی ایک چھوٹی دکان کھولے گا، اس کو اتنے منافع ہوگا، اس کا گھر چل جائے گا۔ یہ تھیوریز ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، یہ تھیوریز چلتی رہیں گی، ہر لوگوں کو یہ تھیوری پڑھتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہے کہ اصل جڑ کیسے ختم ہوگی؟ جڑ تب ختم ہوگی جب ریاست کمزور طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے طاقتور طبقے کو اپنے ساتھ شامل کر کے مجبور کرے گی کہ وہ کمزور طبقے کو اپنے ساتھ شامل کرے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو پاورفل طبقہ ہے، جو ریسورسز والا طبقہ ہے، جو انڈسٹریز لگا سکتا ہے یا چھوٹے کاروبار شروع کر سکتا ہے، جس کے پاس ریسورسز ہیں، ریاست نے جو قرض دینا ہے تو اس کمزور لوور طبقے کو دینا ہے نا۔ لوور طبقے کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو چھوٹے بزنس کے لیے دیتے ہیں تاکہ آپ کھڑے ہو جائیں۔ ریاست ایک قرض تو یہاں سے دے، لیکن اس جو طاقتور طبقہ ہے، ریسورسز والا طبقہ ہے، اس کو مزید ایکٹیو کرے، متحرک کرے، تاکہ وہ جو یہ کمزور طبقے کو ساتھ شامل نہ کرے، ساتھ لے کر چل سکے، اپنی ریسورسز کی مدد سے، اپنی جو اس کے پاس سکلز ہیں اس کی مدد سے وہ اس کا کریں۔ جیسے میں مثال کے طور پر جو اگر ریاست کسی کو انڈسٹری لگانے کے لیے اسپیس دیتی ہے یا اس کو کوئی سہولت دیتی ہے، جیسے ہمارے ہاں 3 شوگر ملیں جو کام کر رہی ہیں مختلف جگہ پر، ایک میرواہ شوگر مل ہے، ڈگری شوگر مل ہے، ان 3 شوگر ملوں کی وجہ سے ہمارے ہزاروں نوجوانوں کے لیے اسپیس بنا۔ ریاست نے، حکومت نے ان 3 بڑوں کو 3 جگہ پر شوگر ملز لگانے کی اجازت دی۔ ان تینوں نے ہمارے کمزور جو بے روزگار نوجوانوں کے لیے اسپیس کریٹ کیا ہے۔ اس طرح انکریج کیا جائے، لوگوں کو اسپیس دیا جائے، لوگ اپنی انویسٹمنٹ کریں۔ جب وہ انویسٹمنٹ کریں گے، طاقتور طبقہ اپنی انویسٹمنٹ کرے گا، تو کمزور طبقے کی مدد کے بغیر وہ اپنی انویسٹمنٹ کو بچا نہیں سکتا، انویسٹمنٹ سے فائدہ نہیں حاصل کر سکتا، وہ الٹیمیٹلی کمزور طبقے کو نہیں دے گا۔ یہ پلاننگ ریاست جب تک نہیں کرے گی تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوگی۔ باقی یہ مکینک چھوٹے کاروبار کر لیں، اس طرح یہ کر لیں، یہ گارڈن جاب ہے، یہاں پہ اب نیا آیا کیونکہ موبائل کا دور ہے، آپ موبائل سیکھ لیں بنانا تو آپ ایک اچھا کما سکتے ہیں، آپ کو ایک روزگار اچھا لگ سکتا ہے۔ یہ باتیں یہ چلتے رہیں گے، یہ معاملات لوگ بتاتے رہیں گے۔ ریاست کو یہ کرنا پڑے گا اگر ریاست نے اپنی بقا بچنا ہے، ریاست نے اپنی بقا باقی رکھنی ہے، ورنہ جتنی بے روزگاری کی افریت آ گئی ہے، بے روزگار نوجوان مایوسی جہاں کفر تک لے جاتی ہے، وہاں بدامنی اور دہشت گردی تک بھی لے جاتی ہے۔ جی سر، بالکل آپ کی بات آپ نے کافی حد تک کمپلیٹ کیا ہے، اور جس ڈائریکشن میں آپ چل رہے ہیں اصل میں آپ بالکل ٹھیک ہیں، اس سینس میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک لاسٹ سوال، کمپیئر کریں
पर्सनल बिजनेस को किसी भी मुलाजमत से, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या सरकारी सेक्टर में, छोटा सा सवाल है, इसका आंसर शॉर्ट दे दें प्लीज। सर शॉर्ट समझ दूं, अगर बड़ा पाकिस्तानी टाइप दूं तो पाकिस्तानी टाइप ये है कि पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमत का मतलब ये होता है कि खामोशी से बगैर मेहनत करके महीने के टाइम पे आपके पैसे आ जाते हैं। जी एग्जैक्टली ऐसे ही है। प्राइवेट का मतलब यहाँ है कि आपने अगर 5 लाख का काम किया तो आपको 50,000 सैलरी मिलेगी, मतलब वो आपसे 5 लाख का काम लेकर 50,000 सैलरी मिलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हो गया। तीसरा जो आपका पर्सनल बिजनेस है, आप जितना गुड़ डालोगे उतना वो मीठा रहेगा, जितनी मेहनत करोगे, जितना आप उसमें स्किल दिखाओगे, उतना वो फलेगा और फूलेगा। सरकारी मुलाजमत का मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान में ठीक है। यहीं पे इसी को कंटिन्यू करता हूँ सर, क्योंकि बात को हमने गुफ्तगू को यहाँ पे अख्तिताम करना है, तो इस बात को इसका कोई मतलब नतीजा निकलना चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि हमने गुड़, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, मतलब कि कंपैरेटिवली जो अपना बिजनेस है उसकी कोई मिसाल नहीं है, ठीक है, उसकी कोई मिसाल। जी जी। अच्छा, हम बात कर लेते हैं आज के सेशन में, कम से कम यहाँ से हम आपकी गुफ्तगू से एक पैगाम ये जाना चाहिए, और वो पैगाम हम शहर के नौजवानों को अगर दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम हम देहात से वाबस्ता, देहातों में जो लोग हैं वहाँ पे दे सकते हैं। देहात में मैं समझता हूँ कि बेशुमार वसाइल मौजूद हैं, देहातों में बेरोजगारी नहीं है। आप बिल्कुल अपने अल्फाज में ये इस पे जरा तफसील से आगाह कीजिए। देहात में आपके जो भी नौजवान हैं उनके पास जमीन, अगर वो अपनी नहीं है, किसी की जमीन पर भी काम कर रहा है तो उसका रोजगार चल रहा है। अगर उनके पास बड़ा स्पेस है गल्लाबानी के लिए, उसके पास बड़ी जगह होती है, और गल्लाबानी के साथ अब मैं देख रहा हूँ कि हमारे लोग इसको बाकायदा इंडस्ट्री के तौर पे ले रहे हैं। हमारे एरिया के लोग बाकायदा जो कुर्बानी के जानवर को पालते हैं और रखते हैं, हर घर में 3 से 4 जानवर रखे जा रहे हैं, और एट द टाइम ऑफ ईद उसको जब वो सेल करते हैं तो उस सेल से वो पूरे साल के लिए एक हेल्दी रकम उनको यहाँ मुझे मौका दीजिएगा, मैं इसी से अगला सवाल करना चाहता हूँ आपसे। अच्छा सर, ये आपने फार्मिंग की बात की, लाइव स्टॉक की बात की, अब हमारे पास देहातों में वसाइल मौजूद हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि देहात से वाबस्ता कोई, जैसे आपने अपने स्टार्ट में कहा था कि देहातों के लोग शहरों को माइग्रेट कर रहे हैं, क्यों, क्या ऐसा देहात से अगर किसी बंदे ने ग्रेजुएशन की है या मास्टर कर लिया है तो सरकारी मुलाजमत अगर मिली नहीं तो हम हुकूमतों को हमेशा मोरद इल्जाम ठहराते हैं, तो हम क्या एक पढ़ा लिखा नौजवान अपने ज़राअत से वाबस्ता अगर उसका आबा व अजदाद का ये पेशा है तो क्यों नहीं कर सकता वो काम? और आप क्या समझते हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान उसको बेहतरीन अंदाज में नहीं कर सकेगा? सर बेहतरीन से बेहतरीन अंदाज में कर सकेगा। राइट। जो पढ़े लिखे नौजवान ये काम कर रहे हैं ना, 100 में से 200, 100 में से अगर 100 में से 5 या 10 कर रहे हैं तो वो उस जमीन से अपने वालिद और अपने दादा से ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, और ज्यादा बेहतर देखभाल कर रहे हैं। यानी कि फार्मिंग भी बड़े अच्छे अंदाज में, अभी तो यहाँ पे बिल्कुल एक जदीद अंदाज से फार्मिंग भी हो रही है, लोग कुर्बानी के जानवर भी रख रहे हैं। फिर मैंने आपसे जब शुरुआत में मैंने जब बात की थी कि लोग नौकरियों के पीछे इतने पागल हो गए हैं, जो वो अपना ये बिजनेस कर सकते हैं, जो ये बिजनेस जिसमें वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर तौर पर गुजार सकते हैं, वो शख्स भी नौकरी की तरफ भाग रहा है, वो शख्स भी इस तरफ जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल बजाय, फार्मिंग 2, 3, 4, 10 एकड़ जमीन भी हो, 5 एकड़ उस पर भी आबाद भी हो, तो वो उससे अच्छी अर्निंग ले सकता है और एक बेहतर पुरसकून जिंदगी गुजार सकता है। इस तरफ ले जाने के लिए, नौजवानों को ले जाने के लिए काउंसलिंग की बड़ी शदीद जरूरत है, और बेसिकली हमारा मकसद की बड़ी जरूरत है। बेसिकली हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद है ही काउंसलिंग। आपकी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू है, और मुझे यकीन है कि बहुत सारे लोग इस आपकी गुफ्तगू से नए नए आइडियाज लेंगे और इस तरफ इनिशिएटिव लेंगे। जैसे आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें, आपका ताल्लुक सिंध से है, सिंध में क्या देहात में रहने वाले, सिंध में मुझे लगता नहीं है कि सिंध में ऐसे शायद कम इलाके होंगे थर चोलिस्तान के अलावा, ऐसे कुछ इलाके नहीं है जहाँ पे पानी का मसला, यानी कि ज़राअत के लिए पानी की कमी हो। वहाँ पे नहरी सिस्टम है, दरियाओं की मतलब पानी वहाँ वाफिर मिक़दार में मौजूद है। तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे कौन सा टिपिकली एक एग्रीकल्चरल एक फार्मर को किस तरफ ज़्यादा रुख करना चाहिए, फार्मिंग की तरफ, लाइव स्टॉक फार्मिंग की तरफ, या एग्रीकल्चर फार्मिंग की तरफ? हाँ, हमारे यहाँ हमारे दोस्त है एक, वो लाइव स्टॉक फार्मिंग के हवाले से, ऑस्ट्रिच फार्मिंग के हवाले से वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, ऑस्ट्रिच की फार्मिंग के हवाले से।
ان سے بھی میری اس حوالے سے بڑی گفتگو ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارا علاقہ ہے میرپور خاص, یہ فارمنگ کے لیے ایک آئیڈیل علاقہ ہے. مطلب لائف اسٹائل کے لیے قربانی کا جانور, چاہے وہ بکرا دمبا یا گائے یا بچڑا, جو بھی قربانی کے جانور ہیں, ان کے لیے فارمنگ کے لیے ویدر وائز اور جو اس کی غذا کے حوالے سے یہ ایک آئیڈیل علاقہ ہے. اگر ہمارے اس ریجن کے لوگ ہر گاؤں میں اپنے نوجوانوں کو انکریج کریں اور ان کو حوصلہ افزائی کریں, لائف اسٹائل فارمنگ کی طرف اگر جائیں, تو یہ ایک زراعت کے ساتھ ایک آپ کہہ لیں کہ پارٹ ٹائم ان کے لیے بزنس بھی ہے, اور اس میں بہت اسپیس ہے. اور آگے چلتے ہوئے, آگے جاتے جاتے جس طرح قربانی کے موقع پر جانوروں کی کھپت زیادہ بڑھ رہی ہے, جانوروں کی ضرورت زیادہ ہو رہی ہے, تو یہ ایک ہیلدی اور پروفٹ والا سسٹم بھی ہے. اگر ہمارے دیہاتوں میں نوجوان فارمنگ کی طرف توجہ دینا شروع کر دیں اور فارمنگ کو باقاعدہ ایک بزنس کے طور پر لینا شروع کر دیں, تو ہمارے نہ صرف پورے ریجن کے ساتھ ساتھ پورے صوبے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی غذائی ضرورت بھی پوری ہوگی, چمڑے کی ضرورت بھی پوری ہوگی, اور ہماری دودھ کی ضرورت بھی پوری ہوگی, بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا, پیسہ آئے گا. جب پیسہ زراعت کے لوگوں کے پاس آئے گا, افراد کے پاس آئے گا, وہ پیسہ مارکیٹ میں جائے گا, مارکیٹ سے جو چھوٹے بزنس ہے وہ پہلے پھولیں گے. سر آخری سوال, اور یہ سوال سب سے زیادہ امپورٹنٹ, ماشاءاللہ اب جو ہم بات کر رہے تھے, اصل میں یہ بات میں آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا جو بھی آپ نے لاسٹ میں کی ہے. میں شروع سے آپ کو اس ڈائریکشن لے کے آنا چاہ رہا تھا. آخری بات مجھے یہ بتا دیں کہ وجہ کیا ہے, چلیں وہ کیوں لوگ جانا نہیں چاہتے, اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ایک بندہ فارمنگ سے منسلک ہے اس کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے بظاہر. اچھا, بالکل ناکامی کی باعث کیا ہے سر؟ لوگ اس سے پہلے, اب ہم اگر کسی کو فارمنگ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کو اس طرف اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کوئی کام ہے کرنے کا. اچھا, پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ مطلب جو ویڈیوز ہمارے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن لوگ بلیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان لوگوں کے سوا جو آلریڈی اس فیلڈ سے منسلک ہیں. اچھا, مطلب لوگ اس طرف اسٹیپ لینے سے ڈرتے ہیں, نہیں یار یہ کام ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اس میں اتنا فائدہ نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, ہم کتنا اس کو وسیع کر سکتے ہیں. وجہ کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں لوگ اس طرح, مطلب کہ گوٹ فارمنگ سے تو آپ کروڑوں کما سکتے ہیں, لائف اسٹاک سے آپ کروڑوں کما سکتے ہیں, لیکن کیوں لوگ ڈرتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیوں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ اس کی بیسک وجہ سر, اس کی بہت سی وجوہات ہیں. ایک تو ہم لوگ شارٹ کٹ ہو گئے, ہم چاہتے ہیں ہم جلدی بغیر محنت کر کے زیادہ کما سکیں. جیسے جابس میں, گورنمنٹ جابس میں وہ دیکھتا ہے ٹیچر اسکول بھی نہیں جا رہا اور سال لاسٹ میں 70,000 روپے سیلری لے رہا ہے, صبح 9 بجے جاتا ہے, شام کو آ جاتا ہے, پھر ہمارے ساتھ گھوم رہا ہوتا ہے اور 70,000 اس کو مل جاتے ہیں. پہلے ایک تو یہ نفسیاتی چیز ہو گئی, وہ دوسرے کو دیکھ کر یار اس کو کم محنت میں زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور میں زیادہ محنت کر رہا ہوں, مجھے زیادہ کم پیسے مل رہے ہیں. پھر کچھ اس طرح بھی ہوا کہ سر 4-5 سالوں میں, پچھلے 5-6 سالوں میں آپ بھی زراعت سے وابستہ ہیں, تو زراعت سے وابستہ افراد کے لیے کوئی آئیڈیل سال نہیں تھے پچھلے 3-4-5 سال. اس میں انہیں گنے کا ریٹ نہیں ملا, پھر انہیں گندم کا ریٹ نہیں ملا, برساتیں زیادہ ہو گئی, کپاس ڈیمیج ہو گئی, مرچی ڈیمیج ہو گئی ہمارے ایریا میں. تو لوگ دل برداشتہ ہو کر انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمارا, کہ ہم بولے یہ اس میں نقصان ہو رہا ہے, گنا لگایا نقصان ہو گیا, پیسے نہیں مل رہے, گندم لگائی پیسے نہیں ملے. تو انہوں نے اپنی کوشش کی کہ بچوں کو, والدین نے ڈسکریج کرنا شروع کر دیا کہ آپ اس طرف نہ آؤ, آپ آگے چلے جاؤ. دوسرا وجہ یہ بن گئی. سر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے, سوری آپ نہیں سمجھتے کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ روایتی انداز میں ہی فارمنگ کی جا رہی ہے, کوئی جدت میں کسی, اگر کوئی نوجوان تعلیم یافتہ بھی اگر منسلک ہوا ہے تو جدت نہیں لائی گئی. تو میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں, آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کہ بالکل اسی طرح ہے. ہمارے ہاں جو لوگ کر رہے ہیں, جو جدت کے لیے محنت, جو جدید طور کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, جدید ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, یا اس کو اپنی فارمنگ کو سائنٹیفک بنیادوں پر اور بڑی سسٹمیٹکلی چلا رہے ہیں, وہ کچھ لوگ ہیں. مطلب اگر آپ ان فنگر میں گن سکتے ہیں, 1-2-4 ملے گا, ڈسٹرکٹ ضلع میں بھی 1-2 ملیں گے. یہ بہت بڑا گیپ ہے. وہ پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک محکمہ, جو ہمارا محکمہ لائف اسٹاک ہے, جو محکمہ زراعت ہے, یہ پراپر لوگوں کو جب تک انکریج نہیں کرے گا, پراپر لوگوں کو تب تک بتائے گا نہیں. اب آپ محکمہ لائف اسٹائل کے ہمارے, مجھے تو نہیں پتا ڈگری میں کب کوئی میٹنگ ہوئی ہو, کوئی کاؤنسلنگ ہوئی ہو, بتایا ہو بھائی آپ دیسی مرغی رکھیں, آپ
آپ بکرے رکھیں, آپ گائے رکھیں, آپ بھینس رکھیں, آپ کے لیے یہ ہم نے میڈیکل سہولتیں یہ ہیں, آپ اس کو یہ چارہ کھلائیں تو آپ کو کوئی اس طرح کاؤنسلنگ ہوتی ہے, آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اس طرح کی کوئی کاؤنسلنگ نہیں, یہ پرانے روایتی سوچ میں رکھتے ہیں کہ بھئی آپ کا ایک گھر ہو, پیچھے باڑا ہو, 2 بھینسیں ہوں, 2 بکرے ہوں, 1 بکری ہو, آپ کو عید پہ قربانی کا گھر سے جانور مل جائے, گھر سے دودھ بھی سیل کرنے کا گاؤں میں اگر گھر میں 10 گھر ہیں تو 2 رواج جنے نہیں ہے. سیل کرتے ہیں. رواج نہیں ہے, روایتی انداز ہے کہ ایک بھینس ہو جو ہمیں ہی دودھ پلاتی رہے, مطلب اس ہاں کو جی بزنس اورینٹڈ نہیں ہے. یہ میں اپنے گاؤں کی دیہات کی اپنی وہ جو بتا رہا ہوں, سیم ہے یہ سر, اس ہر کو جگہ ایسا ہی ہے. اگر وہی جو آپ نے 1 بھینس رکھی وہ 3 رکھ کر 2 کی بھینسوں کا دودھ مارکیٹ میں جائے گا, 2 کلو جائے گا, 3 کلو جائے گا, 70 روپے ہے ڈیلی کے, آپ کے 400 روپے آپ کے گھر آئیں گے. یہ آپ کے گھر 400 آئیں گے, آپ اپنے گھر کو 400 نہ دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنوں کی دودھ کی ضرورت پوری کر رہے ہیں. آپ جو دودھ کی ضرورت پوری کر رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بھی تو آپ معاشرے میں وہ جو دودھ آپ نے خود ہی پی جانا ہے, وہ رکھ کے اس کو لسی بنائی جانی ہے, اس کی دہی بنائی جانا ہے, پھر اس کا گھی بنایا جانا ہے, تو وہ اس کا بھی فائدہ ہوگا. جب تک ہمارے جو دیہات میں بسنے والے جن کے پاس اسپیس بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں, وہ محنت بھی کر سکتے ہیں, انہیں بزنس اورینٹڈ نہیں بنائیں گے کہ آپ نے اس کی کھال سے بھی پیسے لینے ہیں, آپ اس کی گوشت سے بھی پیسے کمانے ہیں, آپ نے اس کے دودھ سے بھی پیسے کمانے ہیں, آپ نے اس کے جو گوبر بنتا ہے اس کو بھی آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے, اس سے بھی پیسے کمانے ہیں. جب ایگزیکٹلی. تک اس کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ یار میں نے اس کے ہر چیز سے پیسے کمانے ہیں, تب تک وہ اس طرح نہیں, وہ کہے گا یار میرے گھر میں یہ ہاتھا یہ پورا باڑا خالی پڑا ہے, ادھر میں 2 بھینسیں رکھ لوں, 2 بھینسیں رکھ کر میں اس کا دودھ بیچوں تو مجھے اتنا فائدہ ہوگا, اس کا جو بچہ ہوگا, کٹا یا کٹی ہوگا, وہ میں بیچوں گا, مجھے اتنا فائدہ ہوگا, یہ فائدہ میرے اتنا کام آئے گا. جب تک آپ اپنے زراعت سے وابستہ افراد کی کاؤنسلنگ نہیں کریں گے, اس کو بزنس اورینٹڈ نہیں بنائیں گے, اس کو بتائیں, اس کو سمجھ میں نہیں آئے کہ اپنے گھر کے ایک اسپیس, ایک جگہ کو استعمال کرے اپنے انکم بڑھانے کے لیے. وہ جہاں وہ اپنی انکم بڑھا رہا ہوگا وہاں وہ ریاست کی مدد بھی کر رہا ہوگا غذائی ضروریت کو پوری کرانے کے لیے. تو یہ بڑی ضروری امر ہے, ان اداروں کو ایکٹیولی کام کرنا چاہیے. اور ایسے جیسے آج کی ویڈیو سے بہت سے لوگوں کے پاس بہت سے نئے آئیڈیاز آئیں گے کہ یار ہمارے گھر میں یہ جگہ خالی پڑی ہے, 1 بھینس ہے تو 1 بھینس کی پیسے ہمارے پاس ہیں, تو ہم 2 بھینسیں کر کے 1 کا دودھ پیے, 1 کا دودھ لوگوں کو بھی پلائیں اور پیسے بھی کمائیں. دیکھ بھال تو ہم کر رہے ہیں نا 1 کی. تو اس طرح جب پیسے کمانے کے لیے بزنس اورینٹڈ مائنڈ ہو جائے گا, اور انہیں ہمارے یہاں پیسے کمانے کا ذریعہ دکان کھولنا اور نوکری لینے کے علاوہ اگر اس طرح کا بھی ہو جائے تو یہ ریاست کو بہت زیادہ مدد کرے گا افراد کے ساتھ. فرحان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اور مجھے بہت خوشی ہوگی ایک سیشن آپ کے ساتھ ایک اور بھی کرنے کا. کچھ ہماری آپ باتیں کریں گے جو ہے نا وہ انشاءاللہ. ادھوری رہ گئی ہیں, اور میں امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ کو فرحان بھائی سے جو باتیں انہوں نے ماشاءاللہ تلخ باتیں کی ہیں, اسٹریٹ فارورڈ کی ہیں, اور لیکن یہ حقیقت ہے, اور ان باتوں کی اصل میں ضرورت ہے. ہمیں اپنے حقائق سے آگاہی جو ہے نا وہ ضروری ہے, پتہ ہونا چاہیے ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں اور ہمارے مسائل کیا ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی, اور بہت سی نئی چیزیں ہمارے نوجوانوں کو اسپیشلی سیکھنے کو ملی ہوں گی. ہمیں دیجیے اجازت, بہت شکریہ, السلام علیکم. جی ماشاء اللہ.